अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं प्रोग्राम दिन भर और मैं हूं जन्नत जमशेद। मैं हूं ज़िशान बशीर। नाज़रीन, प्रोग्राम में सबसे पहले बात करेंगे इस्माइल हानिया की शहादत और उनके नमाज जनाजा की। फ़लस्तीन की मज़ाहमती तंजीम हमास के सरबराह इस्माइल हानिया की शहादत पर फ़लस्तीनियों से इज़हार यकजहती के लिए आज मुल्क भर में यौम सोग मनाया जा रहा है। अब से कुछ देर कबल मुल्क भर में नमाज जुमा के बाद इस्माइल हानिया की गायबाना नमाज जनाजा भी अदा की गई। गायबाना नमाज जनाजा में हुकूमत समेत तमाम इत्तेहादी जमातों के रहनुमाओं ने शिरकत की। हुकूमत और इत्तेहादी जमातों के मुश्तरका इजलास में हमास के लीडर इस्माइल हानिया की ईरान में शहादत पर गहरे दुख और रंज का भी इजहार किया गया। इजलास के एलामिये में वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने फ़लस्तीन में इसराइल के रियासती जुल्म और बर्बरियत को उम्मत मुसलिमा के लिए अलमिया करार दिया और पार्लियामेंट में फ़लस्तीनियों से इज़हार यकजहती के लिए खुसूसी करारदाद पेश करने का भी फैसला किया गया। इजलास में आलमी बरादरी बशमूल अक़वाम मुत्तहिदा से अपनी खामोशी तोड़ने और सेहूनी क़ुव्वतों के हाथों मज़लूम फ़लस्तीनियों की नस्लकुशी फिलफौर रोकने का भी मुतालबा किया गया। हमास के सरबराह इस्माइल हानिया शहीद की नमाज जनाजा लाहौर में भी तकमील पाकिस्तान मूवमेंट के ज़रिए तमाम मस्जिद शुहदा लाहौर में अदा की गई। नमाज जनाजा में चेयरमैन तकमील पाकिस्तान मूवमेंट के सरबराह साद नज़ीर समेत बड़ी तादाद में शहरियों ने शिरकत की है और इसमें जो है तमाम जो अराकीन थे उन्होंने बाकायदा तौर पर खिताब भी किया और खिताब करते हुए जो बर्बरियत है उसे शदीद तनकीद का निशाना बनाया गया। हमारे नुमाइंदे इमरान भट्टी हमारे साथ मौजूद हैं जो कि हमें तमाम तर अहवाल बताएंगे। इमरान, बताइएगा इस बारे में। तकमील पाकिस्तान मूवमेंट के ज़रिए तमाम शहीद उम्मत इस्माइल हानिया का नमाज जनाजा जो है वो मस्जिद शुहदा माल रोड पर अदा कर दिया गया। तकमील पाकिस्तान मूवमेंट की जानिब से इस्माइल हानिया के नमाज जनाजा की अदायगी के लिए इंतजाम किए गए थे। इस्माइल हानिया की नमाज जनाजा में गवर्नर पंजाब सरदार सलीम हैदर खान, चेयरमैन तकमील पाकिस्तान मूवमेंट साद नज़ीर और जमात इस्लामी इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी समेत दीगर सियासी और मजहबी जमातों के रहनुमाओं और कारकुनों ने शिरकत की। इस्माइल हानिया के नमाज जनाजा में सिविल सोसाइटी और ज़िंदगी के मुख्तलिफ शोबा से ताल्लुक़ रखने वाले अफराद की बड़ी तादाद शरीक हुई और जो नमाज जनाजा मस्जिद मोहम्मद बिन अब्दुल वहाब दोहा कतर में जब अदा की जा रही तो बराह रास्त यहाँ पर भी मस्जिद शुहदा के बाहर भी इंतजाम किए गए थे नमाज जनाजा की अदायगी के लिए। जो गवर्नर पंजाब सरदार सलीम हैदर खान है उन्होंने नमाज जनाजा की अदायगी से कबल जो है वो एक मुतालबा किया पाकिस्तान की गवर्नमेंट और कतर की गवर्नमेंट से कि अगर इस्माइल हानिया का जो जस्ते खाकी है वो पाकिस्तान के और उनके सपुर्द कर दिया जाए तो वो ज़ाती हैसियत जेब से यहाँ पर पाकिस्तान में इस्माइल हानिया का मस्जिद अक्सा की तर्ज का जो है उनका यहाँ पे मज़ार जो है वो बनाया जाएगा। जबकि चेयरमैन तकमील पाकिस्तान मूवमेंट की जानिब से इसराइली जो बर्बरियत है, जो फस्तायत, जो जुल्म फ़लस्तीन के ऊपर बपा किया हुआ है उसकी मजम्मत की गई और उम्मत को एक लड़ी में परोने का पैगाम दिया गया कि ये वक्त वहदत का और यगानगत का है और इस वक्त जो निज़ाम है वो खिलाफत का कायम किया जाए, निज़ाम खिलाफत होगा तो इसी में उम्मत मुसलमान है एक लड़ी में परोई जाएगी और एक मुत्तहिद होकर बाहमी जो है इत्तेहाद के साथ है वो इस वक्त कुफर का मुकाबला किया जा सकता है। तो चेयरमैन तकमील पाकिस्तान मूवमेंट साद नज़ीर की जानिब से ये पैगाम दिया गया उम्मत को कि ये वक्त आ गया है कि अब खिलाफत का निज़ाम जो है वो कायम किया जाए और कुफर के सीने पर जो है वो ललकारा जाए। जी तो ठीक है, हमारे नुमाइंदे इमरान भट्टी हमें तमाम तर सूरत हाल के हवाले से आगाह कर रहे थे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का कहना है कि इस्माइल हानिया को तेहरान में शहीद करके आलमी कानून को तोड़ा गया। इसराइली वज़ीर आज़म नेतन्याहू खुलेआम दरिंदगी कर रहा है। मज़ीद उनका क्या कहना था, आइए देखते हैं। जिनको तेहरान में शहीद कर दिया गया, पाकिस्तान ने भी इसकी भरपूर मजम्मत की है। जो दुनिया के आलमी इदारे हैं अमन व अमान कायम करने के लिए मार्ज वजूद में आए, उनका आज ज़मीर जागना चाहिए कि जो कुछ फ़लस्तीन में, गजा में बदतरीन तबाही हो रही है। और चेयरमैन तकमील पाकिस्तान मूवमेंट साद नज़ीर का कहना है कि ईरान में हमास के सरबराह को शहीद करना सफाकियत के सिवा कुछ नहीं। इस मौके पर दुनिया तमाशा देखती रही। अगर हम मुत्तहिद ना हुए तो दुश्मन एक एक को घर में घुस कर कत्ल करेगा और हम जनाजे उठाते रहें। उनका मजीद क्या कहना था, आइए जानते हैं। यहाँ तशरीफ लाए हैं तो उन्होंने कुफर को चैलेंज किया है और अपने मर्दे आहन होने का सबूत दिया है। नारा तकबीर। यहाँ आज जो आप सब इकट्ठे हुए ये उम्मत के वहदत की निशानी है। उम्मत इंशाल्लाह एक होगी और दीने हक कायम होगा और उसमें तमाम जमातें इकट्ठी होंगी। अल्लाह ने चाहा तो खिलाफत कायम होगी और ये पूरी इस्लामी दुनिया मिलके कुफर को नाको चने चलवाएगी इंशाल्लाह। जबकि गवर्नर पंजाब सरदार सलीम हैदर का कहना है कि इसराइल दहशत गर्दी से पूरी मुस्लिम दुनिया परेशान है। आलमी सतह पर कोई ऐसा लीडर नहीं जो सामने आकर इसराइल को ललकार सके। मजीद क्या कहा, ये जानते हैं।
اور ہمیں اللہ نے اس ملک پاکستان کو وہ لیڈر دیا تھا جس نے اسلامی دنیا کو اکٹھا کیا، ان تمام مسلمان سربراہان کو پاکستان بلایا اور ایک اپنا یو این بنانے کی کوشش کی، اور اسی وجہ سے ایک سازش کے تحت اس کو ہم سے جدا کر دیا گیا۔ اپنی گورنمنٹ کو بھی یہ کہنا ہے کہ وہ اسلامی دنیا میں اس چیز کو اجاگر کریں کہ اب یہ وقت ہے کہ سارے اکٹھے ہو جائیں اور کھڑے ہو جائیں لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کے لیے، اور چھوڑ دیں جب اللہ پہ توکل ہو جائے گا سارا ٹھیک ہو جائے گا۔ تو اس تمام تر معاملے پر بات کرنے کے لیے ہمارے مہمان ہمارے ساتھ موجود ہیں، ان کا تعارف آپ سے کروائے چلتی ہوں۔ ڈاکٹر محمد عمر ریاض عباسی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں جو کہ سینئر تجزیہ کار ہیں، اور ان کے ساتھ ہمیں جوائن کیا ہے سید محمد علی صاحب نے جو کہ ماہر ہیں بین الاقوامی امور کے۔ آپ دونوں مہمانوں کا بہت شکریہ۔ سب سے پہلے ڈاکٹر صاحب میں آپ کی طرف آؤں گی، سر آپ اس پر کیا کامنٹ کریں گے، کیونکہ پاکستان نے ہر فورم پر کہا ہے کہ وہ فلسطینیوں کے ساتھ کھڑے ہیں، اور اس طرح سے اسماعیل ہنیہ کو تہران کی سرزمین پر شہید کر دینا، جیسا کہ آج وزیر اعظم صاحب نے بھی کہا کہ عالمی قانون کو توڑا گیا ہے، تو کیا اب عالمی دنیا ہوش کے ناخن لے گی؟ اس پر آپ کیا تبصرہ کریں گے؟ جی بہت شکریہ۔ دیکھیے اسیسینیشن اٹیمپٹس تو ہماری ایک ہسٹری ہے، پریویس ہسٹری دیکھ لیں۔ شیخ احمد یاسین جب فلسطین میں شہید ہوئے، حالانکہ وہ ویل چیئر پہ تھے، ڈسیبل تھے، ان کے یہ پرسنل سیکرٹری بھی رہے اسماعیل ہانیہ، اور اس کے بعد سے عبدالعزیز رندیسی کو دیکھیں، خالد مشعل کو، آن ورڈ یہ ایک ہسٹری ہے شہادتوں کی۔ افسوس اس بات کا ہے کہ تہران کے قلب میں ان کو شہید کیا گیا، جو اپارٹمنٹس تھا یا وہ آپ ایکوپمنٹ وہاں پہ جتنے بھی تھے وہ پاسدارانہ انقلاب کی کسٹڈی میں ہوتے ہیں۔ تو ایران کا بھی سیکیورٹی لیپس یہ بہت بڑا ہے کہ اس سے پہلے آپ کے پریزیڈنٹ بھی اور آپ کی پوری لیڈرشپ جو ہے وہ ہیلی کاپٹر حادثے میں شہید ہوئی۔ تو یہاں پہ بھی میرے خیال میں اسرائیل نے ٹیکنالوجی کا استعمال کیا ہے، چاہے وہ اب خبریں آ رہی ہیں کہ ریموٹ کنٹرول کے ذریعے، کس کے ذریعے۔ مین پوائنٹ جو یہ ہے کہ مسلم دنیا کب تک لاشیں اٹھائے گی، کب تک جنازے پڑھے گی، غائبانہ نماز جنازہ آج بھی ہم نے پڑھا تکمیل پاکستان موومنٹ کے زیر اہتمام شہداء مسجد میں، لوگ آئے، پبلک آتی ہے، لیکن اس کو لیڈرشپ چاہیے جو فرنٹ سے لیڈ کرے اور امہ بنائے اس مسلم ورلڈ کو۔ 57 کنٹریز ہیں، ڈفرینٹ ٹیریٹریز ہیں، قانون ہے، ٹھیک ہے ہونا چاہیے، لیکن آپ کسی پالیسی میکنگ پہ بڑے ایشو پہ اکٹھے تو ہوں۔ عرب کنٹریز کا اسٹانس آپ دیکھ لیں، کوئی ان کی طرف سے کوئی مؤثر پیغام نہیں آیا۔ ایک چھوٹا سا خطہ ہے اسرائیل جس کے ارد گرد گلف کنٹریز ہیں، اسلامی ریاستیں ہیں، لیکن وہ جب چاہے جس کو چاہے جینوسائیڈ کرے، غزہ سے لے کے سیریا میں دیکھیں، عراق میں راک کا ڈھیر بن گیا ہے۔ تو میرے خیال میں مسلم ورلڈ کو اب کوئی کی سٹیپس لینے ہوں گے، کوئی ایمرجنسی سٹیپ جسے کہیں۔ مسلم ورلڈ تو اس وقت جو ہے خاموش تماشائی بنی ہوئی ہے۔ عرب لیگ کی جانب سے جو بیانات آتے ہیں صرف مذمت کی جاتی ہے، OIC کا پلیٹ فارم غیر فعال دکھائی دیتا ہے۔ تکمیل پاکستان موومنٹ اس وقت اس سلسلے میں بہت زیادہ متحرک ہے، ہم دیکھ رہے ہیں، اور جس طرح سے خطابات ہوتے ہیں اسعد نذیر صاحب کے خلافت کے قیام کے حوالے سے، ان کے کردار پر روشنی ڈالیے گا۔ تکمیل پاکستان موومنٹ کس طرح سے جو ہے وہ اپنا کردار ادا کر رہی ہے؟ دیکھیں، تکمیل پاکستان موومنٹ کا ایجنڈا یونیفیکیشن بلاک کا ہے، جو پرائمری طور پہ ہم نے جو اپنا سلوگنز طے کیے ہیں اس میں یونٹی ہے، اور ہمارا نظریہ ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ دو حصے ہیں، لا الہ الا اللہ ہماری فلسفی ہے، آئیڈیالوجی ہے، نظریہ ہے، محمد رسول اللہ ہمارا دستور ہے، ہماری فارن پالیسی ہے۔ تو اس پہ ہم پہلے قوم کو اکٹھا کر رہے ہیں، پاکستانی اپنی اپنی ایتھنک ڈویژن اپنی جگہ پہ آئیڈینٹی رکھتے ہوئے وجعلناکم شعوبا وقبائل لتعارفوا، قرآن نے بھی کہا کہ یہ قبائل، یہ گروپس، یہ تعارف کے لیے آپ ایک جھنڈے پہ اکٹھے ہو جائیں، وہ وحدت کا جھنڈا ہے، وہ کلمہ لا الہ الا اللہ ہے۔ یہی میسیج ہمارا انٹرنیشنل کمیونٹی کو بھی ہے۔ ابھی ہم ایمبیسڈرس کو خطوط بھی لکھ رہے ہیں اس واقعے پہ بھی، اور ایک نیریٹو بلڈنگ کے لیے کہ آپ نے اکٹھے کیسے ہونا ہے، اپنی اسلامک کوڈ آف جسٹس بنائے بغیر گزارا نہیں ہے۔ یہ تو یونین آف نیوکلیئر آفیسرز ہے، یونائٹڈ نیشن آرگنائزیشنز تو ختم ہو گئی ہے۔ اب جو دیکھیں نا، انٹرنیشنل کوڈ آف جسٹس نے انہیں کہا تو پھر بھی انہوں نے اسرائیل کیا کر رہا ہے۔ تو اس پہ تکمیل پاکستان موومنٹ نے ریسرچ بیسڈ نیریٹو اپنا بلڈ اپ کر لیا ہے۔ ہمارے تھنک ٹینکس کے ساتھ فورن میں بھی رابطے ہیں، ورچولی ہیں، سمپوزیمز، کانفرنسز ہم کروا رہے ہیں اور آن بورڈ لے رہے ہیں۔ اس کے لیے ضروری ہے کہ پوری قوم تکمیل پاکستان کا ساتھ دے۔ ہمارا کسی جماعت سے، کسی ادارے سے تعلق نہیں ہے، صرف پاکستان کے لیے، اور وہ اسلامائزیشن جو جس کی بنیاد پہ یہ ملک بنا تھا وہ یہاں پہ ہو، اور پھر اس کے براڈر وے میں یونیفیکیشن بلاک مسلم امہ کی یونٹی کی طرف ہم جائیں۔ تو اس کے لیے انشاءاللہ ہم سٹیپس لے رہے ہیں، مختلف
حوالوں سے اور وہ نیریٹو اگر ہم مسلم ورلڈ کی بات کرتے ہیں، افغانستان جس طرح سے جو ہے وہاں پر اتنے عرصے جنگ چلی اور اس کے بعد اب جو صورتحال ہے وہ ہمارے سامنے ہے، اگر ہم مڈل ایسٹ کنٹریز کی بات کرتے ہیں، سیریا، لبنان، یہ بھی اس وقت ویسٹ پہ ڈیپینڈ کر رہے ہیں، پاکستان کو فائنینشلی بے حد مشکلات ہیں، تو یہ مسلم ورلڈ آپس میں بٹی ہوئی ہے، اس میں جو ہے وہ یگانگت نہیں ہے، تو جب تک یہ نہیں ہوگی تو ہم کیسے جو ہے وہ کسی دشمن کو اس طرح سے للکار سکتے ہیں یا شکست دینے کی بات کر سکتے ہیں؟ ڈاکٹر صاحب جی اچھا، اب مجھ سے پوچھا، دیکھیں بہت ساری چیزیں، پہلی بات ہے فالٹ لائنز کو کم کریں، پولرائزیشن ختم کریں۔ مسلم ورلڈ 57 کنٹریز کے ریسورسز اگر مسلمانوں پہ ایک اس پہ خرچ ہو، پھر حج کو اب میں بار بار کہہ رہا ہوں پولیٹیکل ٹورزم کیوں نہیں بناتے؟ تمام ہیڈ آف سٹیٹس وہاں حرمین شریفین چلے جائیں، وہ ریلیجس بائنڈنگز تو وہاں پہ چلتی ہیں، لبیک اللہم لبیک کا سلوگن ہے، وہیں پہ اپنی فارن پالیسی بنائیں، اکنامک پالیسی بنائیں، اسلامک کوڈ آف جسٹس کی طرف جائیں، اسلامک UNO کی طرف جائیں۔ اس کے لیے ہم نے ایمبیسڈرس کو خط لکھنے، ابھی سے ہماری ڈرافٹنگ شروع ہے، الحمدللہ ہماری ٹیم اس پہ کام کر رہی ہے کہ اس کے لیے ہم پاکستان میں ایک ایسا میکنزم بنائیں گے کہ اسٹیٹ لیول پہ سارے مسلم ممالک کے ریپریزنٹیٹیو اکٹھے ہوں، ان کے سامنے ہم اپنا ایجنڈا رکھیں کہ کس طرح ہم یونٹی کی طرف بڑھ سکتے ہیں، لیکن اس کے لیے ضروری ہے کہ مسلم ورلڈ کے میسج تو ہمارے ساتھ کھڑیں، رولرز کو بھی آگے آنا ہوگا، ورنہ ون بائی ون سب کی باری آئے گی اور یہ آگ ہمارے گھر پاکستان تک پہنچے گی۔ اور میں یہ بھی بتا دوں کہ ٹارگٹ پاکستان ہے، بیٹل فیلڈ پاکستان ہے، چونکہ پاکستان کے ایٹمی اثاثے جو حرمین شریفین کی حفاظت کے لیے، اس ملک کی جیو اسٹریٹجیکل پوزیشن جو ہے، آپ سراؤنڈنگز میں دیکھیں گوادر سی پورٹ پہ کیا ہو رہا ہے، تو یہ سارا پاکستان کے خلاف ایک اکٹھا ہو رہا ہے۔ ان سب سازشوں سے نمٹنے کے لیے واحد پلیٹ فارم تکمیل پاکستان ہے جہاں ہر رنگ و نسل اور مذہب کا بندہ آ سکتا ہے۔ میں یہ بھی پلیٹ فارم پہ سر یہ فرمائیے گا کہ آن بورڈ کون کون سے اس وقت جو ہے وہ اہم لوگ ہیں آپ کے ساتھ؟ جی ہمارے ساتھ الحمدللہ ریلیجس سینٹیمنٹس ہیں، اسکالرز ہیں، باہر سے ہمارے ساتھ UK سے، کینیڈا سے، امریکہ سے تھاؤزنڈز آف پیپل جو ورچولی کنیکٹڈ ہیں۔ ابھی ہم مختلف یوتھ کو بھی، ویمن کو بھی انگیج کر رہے ہیں، پاکستان میں یونیورسٹیز میں جا رہے ہیں۔ حکومتی سطح پر کتنی سپورٹ حاصل ہے اس تنظیم کو؟ جی حکومتی سطح پر کتنی سپورٹ حاصل ہے؟ جی حکومتی آج دیکھیں اسٹیٹ لیول پہ جو کام ہونا چاہیے تھا، اسماعیل ہانیہ کی غائبانہ نماز جنازہ یونٹی کا میسج وہ تکمیل نے فرنٹ سے لیڈ کیا، اس میں گورنر پنجاب کی پارٹیسپیشن اس بات کی عکاسی ہے کہ اسٹیٹ بھی تکمیل پاکستان موومنٹ کے میسج کو سمجھ رہی ہے، وہ ٹرانسلیٹ ہو رہا ہے۔ اب حکومتی وزراء ہمارے پروگرامز میں آتے ہیں، جب ملتے ہیں کانفرنسز میں، وہ کہتے ہیں ہم آپ کے ساتھ کھڑے ہیں، نیریٹو سے کوئی اختلاف نہیں کرتا، بس ایک بریو سٹیپ لینا ہے، آپ اس چیز کو سمجھیں، پاکستان کی بقا کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پر اکٹھے ہونے میں یہ چیز ٹرانسلیٹ ہو جائے گی تو آپ دیکھیں گے ایک چینج آئے گا انشاءاللہ۔ ڈاکٹر صاحب، تعمیر سے تکمیل کا سفر یقیناً آسان نہیں ہوگا، اس کے لیے بہت سے چیلنجز بھی درپیش ہوں گے، عوام کو کس طرح سے یہ میسج پہنچانے کی اور انہیں آگاہی دینے کی ضرورت ہے، اور عوام کی سپورٹ آپ سمجھتے ہیں کہ آنے والے وقت میں مزید تکمیل پاکستان موومنٹ کو حاصل ہوگی؟ جی اس کے لیے ہم نے ابھی میٹنگز ہوئی ہیں، ڈور ٹو ڈور جانے کا فیصلہ کیا اگست میں، جو پاکستان کی آزادی کے ساتھ تعمیر سے تکمیل تک کا سفر ہم نے سلوگن بنایا ہے۔ 14 اگست آگے آ رہا ہے، آزادی کا دن ہے، تو اس اگست کے مہینے کو ہم انشاءاللہ ڈور ٹو ڈور بھی کریں گے۔ سپٹمبر میں یونیورسٹیز کھلیں گی، بہت ساری یونیورسٹیز خود کہہ رہی ہیں کہ آئیں اس یوتھ کو گائیڈ کریں، یہاں پہ ڈیبیٹ کروائیں، یہاں پہ سمپوزیا کروائیں، ورکشاپس کروائیں، اور یوتھ کی انٹرٹینمنٹ کے جو مختلف پروگرامز ہیں، تو پاکستان کی جتنی یونیورسٹیز ہیں ان کے ساتھ، اکیڈمیا کے ساتھ آن بورڈ ہے الحمدللہ، اور ہر سیگمنٹ آف سوسائٹی میں یہ بھی کہہ دوں، مائنورٹیز، ایون مائنورٹیز کے ریپریزنٹیٹیوز کہتے ہیں، آپ میثاق مدینہ کی بات کرتے ہیں تو وہ تو انکلوسیو سوسائٹی ہے، وہاں ہمارے بھی رائٹس ہیں، تو ہم آپ کے ساتھ کھڑے ہیں، تو یہ بڑی خوش آئند بات ہے۔ ٹھیک ہے، بہت خوش آئند بات ہے، اور جیسا کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ بڑی تعداد میں نوجوان بھی اس تنظیم کا حصہ بن رہے ہیں۔ اب پتہ چل رہا ہے کہ پاکستان کی بنیاد لا الہ الا اللہ تھی۔ ڈاکٹر محمد عمر ریاض عباسی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہے۔ سر بہت شکریہ وقت دینے کے لیے۔ دن بھر میں آگے بڑھتے ہیں اور بات کر لیتے ہیں کہ وفاقی حکومت نے لاپتہ افراد کے لواحقین کے لیے مالی اعانت اور بحالی گرانٹ دینے کا فیصلہ کر لیا ہے۔ وفاقی وزیر قانون اعظم نذیر نے لاپتہ افراد کے خاندان کو 50 لاکھ روپے دینے کا اعلان کیا ہے۔ 5 سال عرصے سے زائد لاپتہ ہونے والے افراد کے خاندانوں کو 50 لاکھ روپے بحالی گرانٹ دی جائے گی۔ مالی اعانت اور گرانٹ 1000 خاندانوں کو دینے کا اعلان کیا گیا ہے۔ اعظم نذیر تارڑ نے اسلام آباد میں میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ ماضی میں ہم عالمی طاقتوں کے ہاتھوں استعمال ہوئے ہیں، دہشت گردی کی وجہ سے ہمیں بہت سے مسائل رہا ہے۔ نیوز کانفرنس کرتے ہوئے اعظم نذیر تارڑ کا مزید کیا کہنا تھا، آپ کو دکھاتے ہیں۔
آج کابینہ نے امیجیٹ ایک سپورٹ پیکج ہے کنسیڈر کرتے ہوئے جو چند فیصلے کیے ان میں یہ ہیں، ایک اسپیشل کمیٹی بھی کانسٹیٹیوٹ کی جائے گی جو یہ ایگزامن کرے گی کہ کون سے ایسے کیسز ہیں جو جینون کیسز ہیں جہاں پہ فیملیز کو فوری طور پہ سپورٹ کی ضرورت ہے، تو اس سپورٹ پیکج میں ان کو کنسیڈر کیا جائے گا اور اس فیملی کے لیے 5 ملین پر فیملی جو ہے وہ سپورٹ پیکج اس کا اعلان کیا ہے وزیر اعظم صاحب نے۔ اس کا طریقہ کار کیا ہوگا اس کے لیے انہوں نے کمیٹی تشکیل دے دی گئی۔ تو ہمارے مہمان رانا قیصر صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، سینئر تجزیہ کار ہیں، انہیں شامل گفتگو کرتے ہیں۔ سر سب سے پہلے تو بہت شکریہ وقت دینے کے لیے۔ سر کہیے گا کہ آپ اس حکومتی اقدام کو کس طرح سے دیکھتے ہیں؟ ہم سب جانتے ہیں کہ جو مسنگ پرسنز کے لواحقین ہیں وہ ایسے بہت سے بے بنیاد الزامات ریاست پاکستان پر لگاتے ہیں، ان کے اداروں پر لگاتے ہیں، لیکن اس کے باوجود بھی ریاست انہیں سپورٹ کر رہی ہے، تو آپ اس پر کیا کامنٹ کریں گے؟ دیکھیے یہ قابل تحسین قدم ہے جو آج وفاقی کابینہ نے اٹھایا، اور جو مسنگ پرسنز ہیں ان کی فیملیز کے لیے ایک بہت بڑا پیکج جو آج انہوں نے اناؤنس کیا، جس کی منظوری دی۔ یہ سب سے پہلے میں یہ کہوں گا کہ آپ دیکھیے کہ گزشتہ تقریباً 45 سال سے سنس 1979 جب سے افغان جنگ جو ہے وہ شروع ہوئی، تو یہ سلسلہ شروع ہوا مسنگ پرسنز کا، اور اس کے بعد پاکستان کے اندر بھی بہت دفعہ ایسے حالات پیدا ہوئے جو ہمارا انٹرنلی جو سیکیورٹی ہے اس کو تھریٹ تھا، تو اس حوالے سے بھی بہت سارے لوگ مسنگ تھے، اور کچھ لوگ ایسے بھی تھے جو کسی نہ کسی حوالے سے کسی ایسی تنظیم سے منسلک تھے جو ڈس اپیئر ہوئے۔ تو اس حوالے سے سپریم کورٹ آف پاکستان نے بھی حکومت سے کہا کہ آپ ایک مسنگ پرسنز کے حوالے سے جو ہے وہ تفصیلات فراہم کرے، وہ فراہم کی گئی۔ 2011 میں ایک کمیشن قائم کیا گیا تھا، اور اس کمیشن کی جو انویسٹیگیشن تھی، جو انکوائری تھی، جو انہوں نے فائنڈ آؤٹ کیا، اس کے تحت تقریباً 10,000 کے قریب لوگ جو تھے وہ مسنگ تھے۔ ان میں سے 8,000 لوگوں کے حوالے سے معلوم ہوا، وہ کیسز جو تھے وہ ڈسپوز آف ہوئے، اور بہت سارے لوگ جو ہے وہ اپنے گھروں کو واپس بھی گئے۔ اس کے باوجود بہت سارے لوگ جو ہے وہ آن ریکارڈ ہیں کہ وہ مسنگ ہے۔ ابھی پچھلے دنوں ایک رپورٹ جو ہے کمیشن جو ہے ہمارا ڈس اپیئرنسز کے حوالے سے اس کی آئی ہے، جس میں بتایا گیا تھا ڈیٹیلز کہ کتنے کیسز ڈسپوز آف ہوئے، کتنے کے لوگ جو اپنے گھروں کو واپس آئے۔ تو اب یہ حکومت کی طرف سے جو آج ایک پیکج کا اناؤنسمنٹ ہوا ہے کہ 50 لاکھ روپے فی خاندان دیا جائے گا، اور خاص طور پہ پہلے سٹیپ پہ ان خاندانوں کو دیا جائے گا جن کے لوگ گزشتہ 5 سالوں سے یا اس کم از کم 5 سالوں سے مسنگ ہیں۔ تو یہ پیکج جو ہے یہ میں سمجھتا ہوں ایک بہت بڑا ریلیف پیکج ہے۔ ہم پچھلے 45 سال سے اس حوالے سے، خاص طور پہ 9/11 کے بعد سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ جو خاندان ڈسپلیس ہوئے مسنگ پرسنز ہیں، ان کی جو ایک داد رسی کے لیے حکومت کی طرف سے میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک قابل تحسین قدم ہے جو آج لیا گیا۔ اچھا اقدام ہے رانا صاحب، لیکن جس طرح سے حالیہ دنوں میں ہم نے دیکھا کہ کچھ ایسے مسنگ پرسنز کے نام بھی سامنے آئے جو کہ دہشت گردی کی کارروائیوں میں ملوث رہے ہیں، اور جو کہ یہاں سے دہشت گردی کی ٹریننگ حاصل کرنے کے لیے شاید سرحد پار بھی جا چکے ہیں، تو ایسے لوگوں کے لیے آپ نہیں سمجھتے کہ کوئی سخت پالیسی بھی اپنانے کی ضرورت ہے تاکہ ان لوگوں کو کہ جو کہ پہلے خود سے چلے جاتے ہیں اور بعد میں ان کے اہل خانہ جو کہ مسنگ پرسنز میں ان کا نام شمار کرتے ہیں، اس حوالے سے بھی اقدام اٹھایا جائے؟ بالکل آپ نے صحیح کہا کہ دیکھیے یہ جو پیکج ہے، یہ جو سفارشات مرتب ہوئی تھیں آج کابینہ نے جس کی منظوری دی، اس میں ریاستی ادارے اور ہماری انٹیلیجنس ایجنسیز کے انپٹ بھی شامل ہے۔ جو بات آپ کر رہے ہیں کہ لوگ جو ہیں مس گائیڈ ہو کر ایسے ہاتھوں میں کھیلتے ہیں جو پاکستان کی بقا کو خطرہ لاحق کرتے ہیں، اس حوالے سے بالکل آپ نے ٹھیک کہا کہ ایسے اقدامات کرنے چاہیے۔ جو لوگ بائی چوائس ایسے لوگوں کے ہاتھ میں کھلونا بنتے ہیں جو پاکستان کو ڈیسٹیبلائز کرنا چاہتے ہیں، پاکستان کی سیکیورٹی کو خطرہ لاحق ہوتا ہے، جس وجہ سے اس کے لیے بھی بہت سے ایسے اقدامات کی ضرورت ہے۔ اگرچہ قوانین موجود ہیں اور اقدامات بھی کیے جا رہے ہیں، اسٹل آئی وڈ سے کہ ہمیں بڑے اسٹینجنٹ
मेयर्स जो है वो लेने होंगे, ताकि जो लोग अपनी चॉइस से जाते हैं और फिर अपने आप को उनके ख़ानदान जो है वो मिसिंग पर्सनस के तौर पे डिक्लेयर करवाते हैं, तो इसका भी खात्मा होना चाहिए कि अनजस्टिफाइड लोगों को मिसिंग पर्सनस की लिस्ट में नहीं होना चाहिए। और राना साहब, जिस तरह से अब रियासत सपोर्ट कर रही है माली तौर पर, यकीनन एक बहुत बड़ा रिलीफ है जो कि मिल रहा है, फिर जो एहतजाज किया जा रहा है मिसिंग पर्सनस के नाम पर, वक्तन फ़वक्तन हम देखते हैं कि सड़कों पर एहतजाज किया जाता है, क्या उसका कोई जवाब बाकी रह जाता है अगर हुकूमत तमाम तर इक़दामात भी कर रही है और उनकी अगर वो ज़िंदा हैं तो उनकी बाजियाबी के लिए भी कोशिशें की जा रही हों? देखिए, जहाँ तक एहतजाज की आपने बात की है उसके भी दो पहलू हैं, एक जस्टिफाइड है और एक अनजस्टिफाइड है। जस्टिफाइड वो है कि जिन लोगों के बारे में मालूम ही नहीं हो पाया कि ना इन्वेस्टिगेशन हुई कि वो लोग मिसिंग क्यों हैं और क्या उनका ताल्लुक़ किसी ऐसी तंजीम के साथ था जो पाकिस्तान के दुश्मनों के हाथों में खेल रहे हैं, ये एक फैक्टर है। दूसरा फैक्टर ये है कि क्या वो लोग जो है किसी से मुंसलिक नहीं थे, अगर मुंसलिक नहीं थे तो वो क्यों डिसअपीयर हुए, तो ये दो फैक्टर्स हैं जिसको देखना होगा। तो अगर तो वो लोग जो पाकिस्तान की सलामती को ख़तरा लाहक है, जिनकी वजह से, जिन इदारों की वजह से, जिन तंजीमों की वजह से और उनसे मुंसलिक हैं, तो मेरा ख्याल है कि किसी का भी, मेरा ज़ाती नहीं, किसी का भी ये ख्याल हो सकता है और होना चाहिए कि ये लोग पाकिस्तान के वफादार नहीं हैं, ये लोग पाकिस्तान की बका को, सलामती को एक ख़तरा है, लिहाजा वहाँ पे कानून साजी की भी ज़रूरत है और सख्त इक़दाम की भी ज़रूरत है। लापता अफराद कमीशन के हवाले से क्या आप समझते हैं, जिस तरह से वो काम कर रहा है और जिस तरह से गुज़श्ता कुछ अरसे के दौरान वहाँ पर हमने देखा कि कुछ केसेस भी जो है वहाँ पर सामने आए, तो उस हवाले से आप क्या समझते हैं, किस तरह से इस मामले को आगे बढ़ना चाहिए? जैसे मैंने आपसे पहले अर्ज़ किया कि 2011 में ये कमीशन कायम किया गया था और ये कमीशन जब कायम हुआ उस वक़्त के जस्टिस जावेद इकबाल जो थे सुप्रीम कोर्ट के जज, उनकी जो निगरानी में ये कायम हुआ, वो कमीशन के सरबराह थे। उन्होंने इंक्वायर किया, इन्वेस्टिगेट किया और अपनी सिफारशात भी मुरतब की और ये एक तवील अरसा जो हमने तय किया है 13 साल का, उसके बाद आज ये कम्प्लीशन होती हुई हमें दिखाई दी है। तो मेरा ख्याल है कि एक बड़ा अच्छा इक़दाम है और इसकी जो इक़दामात किए गए हैं इस कमीशन के ज़रिए वो भी काबिल तहसीन है कि फ़ाइनली हम एक ऐसे नुक्ते पे जो है उसका उस नुक्ता आगाज़ पे पहुंच गए कि जब हम मिसिंग पर्सनस की फैमिली के साथ खड़े होंगे और उनको रियासत जो है वो सपोर्ट करेगी। 50 लाख रुपया यानी 5 मिलियन रुपीज़ पर फैमिली जो देने का ऐलान किया, लेकिन उसमें भी ये देखा जाएगा कि एग्जामिन किया जाएगा एक स्पेशल कमेटी, ये नहीं कि आप हर किसी को उस कैटेगरी में शामिल कर देंगे, वो एग्जामिन करेगी स्पेशल कमेटी कि आया ये वाकई मिसिंग पर्सनस है या नहीं, क्या इनका ताल्लुक़ किसी ऐसी तंजीम से तो नहीं जो पाकिस्तान के दुश्मनों के हाथों में खेल रही है और पाकिस्तान को नुकसान पहुंचा रही है, और क्या ये वाकई जेन्युइन लोग हैं जो कि मिसिंग है। तो ये वो कमेटी एग्जामिन करके अपनी सिफारिश देगी, उसके मुताबिक फिर इन फैमिलीज को सपोर्ट किया जाए। हुए बिल्कुल वफाकी वज़ीर क़ानून ने कहा है कि लापता वाहिकीन को 50 लाख रुपए दिए जाएंगे। राना कैसर साहब हमारे साथ मौजूद है। सर, बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए।